آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، محترم میاں محمد ظہور صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اظہار غلامی کے لیے انتہائی عقیدت اور محبت سے قائم کیا گیا ہے۔ اس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور محترم میاں محمد عبدالغفور صاحب، میاں محمد رضا صاحب اور میاں فتح محمد صاحب، میاں محمد زمان صاحب اور میاں محمد اسلم صاحب، میاں محمد انور صاحب اور میاں غلام سرور صاحب، میاں محمد ارشد صاحب اور ان کے جملہ افراد خانہ کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے عام رسم اور رواج سے ہٹ کر اور عوامی مزاج سے ہٹ کر اپنے عزیز کی شادی کے موقع پر اس درس قرآن کی مجلس کو قائم کیا ہے۔ میں برادر محترم حضرت علامہ حافظ محمد راسب خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا اور وقت کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس نے ایسی کامل رہنمائی فرمائی ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ہو، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی قدم ہو، یہ اپنی ہدایات اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ شادی کے موقع پہ عام مزاج سے ہٹ کے اس طرح کی مجلس کو قائم کر لینا یہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو عام کنسپٹ پایا جاتا ہے، جو عام تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شادی کا دن زندگی سے ایک الگ دن ہوتا ہے اور اس دن میں بہت سے لوگ وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں کہ جس ذات نے یہ نعمت دی ہے اسی کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب بھی ہے اور عظیم بھی ہے کہ اسے جب کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا شکر کر کے ثواب کما لیتا ہے، اور جب کوئی مصیبت اور غم آتا ہے تو پھر صبر کر کے ثواب کما لیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں میجارٹی ایسے لوگوں کی پیدا ہو چکی ہے کہ جو خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار ایسے طور طریقوں سے کرتے ہیں کہ بجائے رحمتوں کے لعنتیں کما لیتے ہیں، اور جب کوئی غم کا موقع آتا ہے اس وقت بھی حضور کی شریعت اور حضور کی تعلیمات کی طرف پشت کر لیتے ہیں اور صبر کا جو ثواب ہے اسے گنوا بیٹھتے ہیں۔ شادی انسانی زندگی کا ایک انتہائی اہم موقع ہے اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پوری زندگی میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں دیا کہ جس سیکنڈ میں وہ شریعت کے دائرے اور شریعت کے گھیرے سے باہر نکل سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے رشتے کی ابتدا ہوتی ہے، شادی کی ابتدا ہوتی ہے،
وہیں پر اپنی ہدایات کے چراغ فراہم کیے. یعنی شادی شروع ہوتی ہے منگنی سے، کہ جب کوئی رشتہ پسند کیا جاتا ہے اور پسند آتا ہے تو پھر دونوں طرف سے رضامندی کا اظہار ہوتا ہے، انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے یا وعدہ کر لیا جاتا ہے. تو اس مقام پر بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ہدایت فراہم کی، اور حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کہ کسی بھی عورت کے ساتھ جب کوئی رشتہ طے کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دیکھی جاتی ہے تو رشتہ پسند کیا جاتا ہے. اب توجہ سے سنیے کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحسبہا ولمالہا ولجمالہا ولدینہا، کہ یا تو لوگ اونچا خاندان دیکھتے ہیں تو رشتہ پسند کر لیتے ہیں، کہ اونچے خاندان کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو جائے گی اس لیے رشتہ قبول کر لیا کہ خاندان اونچا ہے، یا دولت دیکھتے ہیں تو رشتہ پسند کر لیتے ہیں، اور یا حسن دیکھتے ہیں تو رشتہ پسند کر لیتے ہیں. اور چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس حدیث کے آخر میں ذکر کی، فرمایا یا پھر میرے جو سچے اور کھرے غلام ہیں اس گھر میں حضور کا دین دیکھتے ہیں اور رشتہ پسند کر لیتے ہیں. اب یہ 4 چیزیں ذکر کرنے کے بعد امام الانبیاء نے آخر میں فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا میرے غلاموں اگر دیندار مل جائیں تو انہیں کبھی نہ چھوڑنا. یعنی صرف اونچا خاندان نہیں دیکھنا، صرف حسن نہیں دیکھنا، صرف دولت نہیں دیکھنی ہے، بلکہ سب سے پہلے دیکھنا اس گھر میں حضور کا دین کتنا ہے، اس گھر میں حضور کی شریعت کتنی ہے. اگر دین اور شریعت کو دیکھ کر رشتہ قبول کیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جو اخروی زندگی کا مرحلہ وہ بھی سنور جائے گی، آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی، دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی. ہمارے ہاں یہ تصور بھی غلط ہے کہ جی نماز پڑھنے سے یا روزے رکھنے سے یا حج کرنے سے یا زکوٰۃ دینے سے یا اچھے اعمال سے صرف آخرت سنورتی ہے. نہیں، یہ تمام چیزیں کرنے سے صرف آخرت نہیں سنورتی، دنیا بھی سنور جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے دیکھنا اس گھر میں حضور کا دین کتنا ہے، اس گھر میں حضور کی شریعت کتنی ہے. نماز کے وقت اس گھر کے مصلی ویران تو نہیں رہتے ہیں، اس گھر کی بہو بیٹیاں میک اپ کر کے بازاروں میں بے پردہ تو نہیں پھرتی ہیں، اس گھر میں آذان کے وقت بھی ٹی وی پر گانے تو نہیں گونجتے ہیں، اس گھر کی الماری میں قرآن پڑھنے والوں کا منتظر تو نہیں رہتا ہے، اس گھر کے لوگ شریعت مصطفیٰ کی طرف پشت کر کے تو زندگی نہیں گزار رہے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں سب سے پہلے دیکھنا اس گھر میں حضور کی شریعت ہے یا نہیں ہے، دین ہے یا نہیں ہے، اسلامی غیرت ہے یا نہیں ہے. اب امام الانبیاء کی اس حدیث کو سامنے رکھی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو رشتہ جب پسند کرتے ہیں تو سب سے پہلے حضور کی شریعت دیکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ یا اونچا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا دولت دیکھی جاتی ہے، یا صرف حسن دیکھا، دین کی طرف تو توجہ بھی نہیں ہوتی. بعض لوگ تو رشتے طے کرتے ہوئے عقیدہ نہیں دیکھتے کہ عقیدہ کیا ہے. امام الانبیاء فرما رہے ہیں فاظفر بذات الدین، کہ اگر دین والے مل جائیں، دیندار مل جائیں، فرمایا وہاں رشتہ طے کر لینا، اس رشتے کو کبھی رد نہ کرنا، کیونکہ اگر شریعت دیکھی جائے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اب اس کا ایک حسین آسپیکٹ یہ ہے،
بہت سے لوگوں سے آپ پوچھیں جنہوں نے رشتے کر رکھے ہیں، جو شادی شدہ ہیں، بھئی آپ نے اس گھر میں رشتہ کیوں کیا؟ تو وہ جواب دے گا جی میرے ماموں نے مشورہ دیا تھا کہ اچھے لوگ ہیں یہاں رشتہ کر لو۔ کوئی کہے گا میرے چچا نے مشورہ دیا تھا، وہ انہیں جانتے تھے، پڑوس میں رہتے تھے، کہ یہاں رشتہ کر لو۔ کوئی کہے گا جی میرے دادا جان یا میری خالہ نے مشورہ دیا تھا۔ اب وہ شخص کتنا خوش بخت ہے جو حضور کی شریعت دیکھ کر رشتہ پسند کرے، اور پھر کوئی اس سے پوچھے کہ تو نے یہاں رشتہ کیوں کیا، تو وہ کہہ سکتا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ مجھے میرے رسول نے مشورہ دیا تھا، مجھے میرے آقا نے مشورہ دیا تھا، اس لیے میں نے یہاں رشتہ کیا۔ ہم نے ہر قدم پر تاجدار کائنات کی پیروی کرنی ہے۔ مسلمان کی زندگی کا ایک منٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب وہ شریعت کے گھیرے سے باہر نکل سکے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں تو صرف ایک نکاح کی جو رسم ہے، النکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت، یہ ایک سنت پوری ہوتی ہے، اور اس کے ارد گرد ہم نے ایسے اعمال کی باڑ لگا رکھی ہے کہ جن پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں برستی ہیں۔ دیکھیں النکاح من سنتی، اسی پر توجہ کریں، نکاح شادی کرنا حضور کی سنت، اور سنت پہ عمل کرنا اللہ کی عبادت، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ شادی کرنا حضور کی سنت، سنت پہ عمل کرنا اللہ کی عبادت۔ اب خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ خدا کی عبادت میں بھی طوائفوں کے گانے چلتے ہیں؟ کیا خدا کی عبادت کے وقت بھی ماں بہنیں بیٹیاں ڈھولکی کی تھاپ پر گانے گاتی ہیں؟ کیا خدا کی عبادت کے وقت بھی اور سنت رسول کی ادائیگی کے وقت بھی، کیا گھروں میں ایک ایک ہفتہ 10 دن پہلے شادی سے ڈیک پر طوائفوں کے گانے چلتے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا آج ہماری بربادی کا سبب کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا یکون فی ھذہ الامۃ اربع فتن، فرمایا اب میرا کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھنا، میری امت میں مختلف زمانوں میں مختلف ادوار میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے جو میری امت کی بربادی کا سبب بن جائیں گے۔ آخری بڑا فتنہ اس حدیث کے اینڈ پر حضور نے ذکر کیا کہ جو میری امت کو برباد کر دے گا۔ آپ سنیے حدیث کے الفاظ، وآخرها الغنا، امام الانبیاء نے فرمایا وہ آخری فتنہ جو میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا وہ گانا بجانا ہوگا، وہ گانے ہوں گے، وہ نغمے ہوں گے، وہ گیت ہوں گے جو میری امت کی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں کوئی شادی ہے جس پر گانے نہ ہو؟ کوئی ہوٹل ہے جس پر گانے نہ ہو؟ جوان لڑکے لڑکیوں کے ٹچ موبائل ایسے ہیں جن میں گانے نہ ہو؟ رکشا چلے تو گانے چلتے ہیں، سزوکی میں بیٹھو تو گانے لگے ہیں، ٹرک گزرے تو گانے گونج رہے ہیں، شادیوں پر گانے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جس چیز کو حضور بربادی کا سبب قرار دے کر گئے ہماری میجارٹی نے اسی کو جھپا مار رکھا ہے، اب ہمیں بربادی سے کون بچا سکتا؟ اور آج کی اگر آپ تجزیہ نگاروں کی تجزیات پڑھیں تو یہ سروے رپورٹ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ گھر اجڑ رہے ہیں اور طلاق واقع ہو رہی ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق ملک میں سب سے زیادہ طلاق واقع ہو رہی ہے۔ کیوں؟ 15 صدیاں پہلے امام الانبیاء نے خبر دی تھی، فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو گانے ہیں، گانے ماں بہنیں بیٹیاں بھی غور سے سنیں، کیونکہ جب شادی کے دن طے ہوتے ہیں نا تو اکثر مشورے عورتوں کے چلتے ہیں۔ مردوں نے منہ میں دہی جما رکھی ہے، دلہن کا لباس کیسا ہونا چاہیے یہ فیصلہ عورتیں کرتی ہیں، شادی پر ویڈیو بننی چاہیے یہ فیصلہ عورتیں کرتی ہیں، ڈھولک بجنی چاہیے یہ فیصلہ عورتیں کرتی ہیں، پٹاخے ہونے چاہیے یہ فیصلہ عورتیں کرتی ہیں، اکثر شادیوں کی رسمیں ہونی چاہیے یہ فیصلہ
مرد نہیں عورتیں کرتی. اور مدینے سے آواز آ رہی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کے مردوں مردے مت بنو. اذا جاء امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا. امام الانبیاء نے فرمایا جب مردوں تمہارے گھر کے معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں اور سارے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں تو حضور فرماتے ہیں تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر. پھر مرد کس بات کے ہو کہ اگر فیصلے عورتوں نے کرنے. تو امام الانبیاء کے غلاموں ڈھولکیاں بجتی ہیں, شادی سے 10-20 دن پہلے ڈیک لگتے اور طوائفوں کے گانے چلتے. اور امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ آج گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. فرمایا یہ جو گانے ہیں گانے یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے, جس طرح پانی سے فصلیں اگتی ہیں. فرمایا جس سوسائٹی جس معاشرے میں اور جس معاشرے کے افراد میں گانے عام ہو جائیں ان کے دل کھوٹے ہو جاتے ہیں اور دلوں میں منافقت پیدا ہو جاتی. آپ حیران ہوں گے سن 1968 میں یا 67 میں امریکہ میں ایک کانفرنس کال کی گئی, یہ واشنگٹن ڈی کے ایریے میں 78 میں. تو امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے, اس کتاب کا نام ہے دا کلوزنگ آف امریکن مائنڈ. اس میں انہوں نے کچھ ڈاکٹرز بلائے تھے, کچھ برین اسپیشلسٹ بلائے, کچھ آرٹ اسپیشلسٹ بلائے اور ایک میوزیکل کالج کے وائس چانسلر کو انہوں نے دعوت دی. انہوں نے کہا ڈاکٹروں کو کہ تم اپنی تحقیق اور ریسرچ پیش کرو کہ یہ جو گانے ہیں, نغمے ہیں, گیت ہیں, میوزک ہے, موسیقی ہے, آج بچے کے موبائل میں ہے اور ہر شادی پہ ہے الا ماشاءاللہ. تو بتاؤ کہ انسان کے دل اور باطن کی دنیا میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. امریکہ کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا برین اسپیشلسٹ جنرل ایورٹ کوپ, اس کتاب میں لکھا ہے جب وہ آیا نا اسٹیج پہ اس نے آواز دی, اس نے کہا امریکیوں اپنے بچوں کو ڈھول ڈمکوں اور راگ باجوں سے بچاؤ, میوزک اور موسیقی سے بچاؤ. کیوں؟ دس ٹائپ آف میوزک از دا کلوز ریلیٹو آف پورنوگرافی. وہ کہتا ہے یہ جو میوزک یہ ڈھول ڈمکے اس وقت دنیا پہ عام ہیں یہ بے حیائی کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. کیا مطلب؟ کہ جہاں یہ راگ باجے ہوں گے, جہاں یہ گانے ہوں گے, جہاں یہ ڈھول ڈھمکے ہوں گے وہاں بے حیائی ضرور آئے گی. یہ امریکہ کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے. اور جنرل ایورٹ کوپ کے بعد جب ڈاکٹر ایڈم کنسٹے کی باری آئی تو اس نے کہا اٹس اے ریئلی پاورفل ڈرگ, میوزک کین پوائزن یو اینڈ میک یو سک وداؤٹ نوئنگ وائی. وہ کہتا ہے بچاؤ اپنے بچوں کو اس آج کے ڈھول ڈھمکوں راگ باجوں سے. کیوں؟ کہ یہ تمہارے بچوں کی رگوں میں زہر اتار دیں گے, ان کے باطن کی دنیا برباد کر کے رکھ دیں گے. آؤ مجھے کہہ رہے تو امام الانبیاء کے غلاموں, صدیوں کی تحقیق کے بعد سر پٹخ پٹخ کر جو بات امریکہ کے ڈاکٹروں کو آج سمجھ آئی ہے 15 صدیوں پہلے مسجد نبوی کے منبر پر میرے نبی نے بیان کر دی تھی. لیکن ہم نے چونکہ شریعت کی تعلیمات کی طرف پشت کر رکھی, ہمیں جو بات یورپ سے آئے وہ اہم لگتی ہے, جو مدینے کی سنائی جائے اس پر ہم کان بھی نہیں دھرتے. تو 15 صدیوں پہلے امام الانبیاء خبر دے گئے کہ جہاں گانے ہوں گے وہاں دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہو جائے گی. اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب گانوں کی آواز اٹھتی ہے نا تو حضور فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں 2 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو اتنی ناپسند ہیں کہ جس جگہ سے وہ آواز بلند ہوتی ہے نا اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. کون کون سی آوازیں؟ رنت عند مصیبت و مزمار عند نعمت. حضور نے فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو میت پر اونچی آواز میں جب چیختی چلاتی ہیں عورتیں اوپر سے لعنت اترتی ہے. رونے پہ پابندی نہیں ہے شریعت, جو بے اختیار آنسو آتے ہیں رونا آتا ہے اس پہ پابندی نہیں ہے, پابندی ہے آواز پر, کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. ایمان سے بتائیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھر میں مصلی پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ حالانکہ خدا کا قرآن ہے مگر عورت گھر میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. تو جو عورت گھر میں مصلی پر خدا کا قرآن نہیں پڑھ سکتی
وہ ڈھولکی کی تھاپ پر گانے کیسے گا سکتی؟ یا وہ میت پر چیخ چلا کیسے سکتی؟ کیونکہ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا جہاں آواز بلند ہو اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ اور نمبر 2، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو، منگنی ہو، بارات ہو، عقیقہ ہو یا ولیمہ ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، اور اس گھر میں گانے چلے اور رانگ بازوں کی آواز آئے اور ڈھول ڈمکوں کی آواز آئے اور میوزک اور موسیقی کی آواز آئے، اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جن گھروں میں 10 20 دن پہلے شادی سے ڈک لگتے اور گانے چلتے ہیں، شادی کے دن تک وہ لوگ کتنی لعنتیں کما چکے ہوتے ہیں؟ یہ تو حضور خبر دے رہے ہیں، کتنی لعنتیں کما چکے ہوتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ پھر 6 مہینے نہیں گزرتے، 8 دن نہیں گزرتے کہ لڑکی لڑکے سے خلا مانگنے لگ جاتی ہے یا لڑکا اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اور سروے رپورٹ میں تجزیہ نگار بتا رہے ہیں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ طلاق واقع ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کھوٹے ہو جاتے ہیں۔ جب لعنت اتر رہی ہو تو محبت کہاں آئے گی؟ اور ہم نادان یہ سمجھتے ہیں کہ لعنت کوئی بڑی کوئی دیوار ہے جو گر جائے گی۔ سنیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث قدسی بیان کیا کرتے تھے اپنے خطابات میں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جب میری لعنت اترتی ہے تو پھر کہاں تک چلتی ہے؟ ہم اپنی نسلیں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا اسی تو غضب تو اذا غضب تو لان تو، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ جب لوگ میری نہیں مانتے نا اور من مانی کرتے ہیں تو پھر مجھے غصہ آتا ہے، اور جن پر مجھے غصہ آتا ہے میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں۔ اور اب سننا اللہ بتا رہا ہے اس کی لعنت کہاں تک چلتی۔ فرمایا ان اللعنت منی تبلغ السابع من الولد، فرمایا میری لعنت اترتی اس ایک بدبخت پر ہے مگر اس کی 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے۔ آج تھوڑی سی لذت کے لیے، کانوں کے چسکے کے لیے ہم اپنی کئی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آج کے اس خاندان کی طرح اگر دین کی مجلس قائم کی جائے، یہاں درس حدیث ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، اگر یوں کر لیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میری مان لی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا اطعت رضیت، میں اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہوں۔ صرف بندہ خوش نہیں ہو رہا ہوتا، خوشیوں میں میں شریک ہوتا ہوں۔ اور اذا رضیت بارکت، اور جب میں کسی پہ راضی ہو جاؤں میں اپنی رحمتیں اس پہ وار دیتا ہوں، میں اپنے کرم کے خزانے اس پر وار دیتا ہوں۔ اور کب تک چلتی ہے رحمت؟ فرمایا لیس لبرکتی نہایا، فرمایا سنو مجھے اپنی عزت کی قسم، میری لعنت کی حد ہوتی ہے، میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یعنی لعنت چلتی ہے 7 پشتوں تک مگر رحمت چلتی ہے پھر قیامت تک نسلوں میں۔ اب جب گھر اجڑ جاتے ہیں بعد میں، پھر چچے اور ماموں اور خالائیں پھر ہاتھ ملتے ہیں، کہتے ہیں بڑا خرچہ کیا تھا، بڑا پیسہ خرچ کیا تھا، بچوں کی آپس میں بنی نہیں ہے، آپس میں پیار نہیں ہوا۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تم سوچو کہ جب اس جوڑے کی شادی ہو رہی تھی تو کیا تم نے اپنے رب رسول سے بنا کے رکھی تھی؟ جن شادی کے دنوں میں بچوں کے لیے لوگ خدا سے رحمتیں مانگتے ہیں، ہم ان دنوں میں بھی لعنتیں کما رہے ہوتے ہیں، تو پھر شادی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کے غلاموں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام وہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، ادھر کیمرے والے بک ہو جاتے ہیں، اور کرنا کیا ہے؟ گھر کی بہو بیٹیاں بنی سنوری ہوتی ہیں اور غیر محرم لونڈے آ کے ان کی ویڈیو اور فوٹو بناتے ہیں۔ مسلمان کی غیرت کہاں گئی؟ توجہ طلب بات۔ اور سب سے زیادہ ویڈیو اس کی بنتی ہے جو سب سے زیادہ سنوری اور سجی ہوتی ہے۔ کون؟ دلہن، جس کا رشتہ مانگنے گئے تھے تو بیٹی کہہ کے مانگا تھا کہ آپ کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر لائے تو وہ جو چراغ خانہ تھی اسے ہم نے شمع محفل بنا دیا کہ بارات پہنچی اور بچی جب اپنے حجلہ عروسی میں پہنچی سجے ہوئے کمرے میں تو جو جس کی عزت بنی ہے، جو دولہا ہے، اس نے اپنی عزت ابھی خود نہیں دیکھی اور غیر محرم لونڈے اس کے ویڈیو اور فوٹو بنا کے بھی لے گئے۔
اب تصور کریں ہم کس درجے پہ گرے ہوئے. اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا شادیاں ایسے کرو ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونتن. امام الانبیاء کی حدیث فرمایا سب سے برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جس میں خرچہ کم سے کم کیا جائے اور جس کو زیادہ سادگی سے ادا کیا جائے, جو تاجدار کائنات کے طریقوں کے مطابق ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ایسی شادیوں میں اللہ کی عزت کی قسم تاجدار انبیاء خود شریک ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے آج کا دور فتنوں کا دور ہے. اسلام کی طرف پشت کر لی اکثریت اور میجارٹی نے, اور شادیوں پر تو تمام تاجدار کائنات کی تعلیمات کی طرف پشت کر لی جاتی ہے اور ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس پر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں. اور یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ جب شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے تو جس گھر میں شادی ہو نا, وہ پھر ایک لسٹ بناتے ہیں بھئی کس کس کو بلانا ہے, مہمان کتنے ہوں گے, کتنوں کو دعوت دینی ہے, کارڈ کتنے چھپوانے ہیں. تو پھر گھر میں کوئی بولتا ہے بھئی پھپھو ناراض ہیں تو کیا ان کا نام بھی لکھنا ہے؟ تو گھر کے کوئی فرد بولتا ہے, کوئی بزرگ بولتا ہے, کہتے ہیں کہ شادی کا موقع ہے روٹھے ہوئے منا لیتے ہیں, پھپھو کو منا لیں گے. کوئی کہتا ہے وہ چچا جان ناراض ہیں تو ان کا نام بھی لکھیں, تو کہتے ہیں لکھ لیں سب کے, سب کو راضی کر لیں گے. حیرت کی بات ہے امام الانبیاء کے غلاموں, ہماری عقل اس وقت کہاں جاتی کہ روٹھی ہوئی پھپھو کو منا لیا, ناراض ماموں تھا اسے راضی کر لیا, اور شادی ایسے طریقوں سے کی کہ جو رسول پہلے راضی تھے انہیں ناراض کر دیے, خدا اگر راضی تھا تو اسے ناراض کر دیے, اور عرش سے بھی لعنتیں برسنے لگی اور مدینے سے بھی لعنتیں برسنے لگی. امام الانبیاء فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, جو بے پردہ گھر سے نکلے, جان بوجھ کر جو بے پردہ گھر سے نکلے اس پر بھی لعنت, پلٹ کے آنے تک لعنت برستی, اور جو اس بے پردہ عورت کو گھورتے ہیں بری نظروں کے ساتھ ان سب پہ لعنت ہوتی ہے. ایک عورت بے پردہ نکل کر کتنے لوگوں کو لعنتی بنا کے آتی ہے. آج اگر شادی پر کوئی کہہ دے نا درس قرآن رکھنا ہے یا درس حدیث رکھنا ہے, یا شادی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ایک منظر بنانا ہے, بہت سے لوگ پھر بول اٹھتے ہیں یہ شادی نہ ہوئی, یہ تو جنازہ ہو گیا. جنازہ تو ان کی عقل کا نکلا ہوا ہے, جنازہ تو ان کی فکر کا نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دکھوں کے ساتھ تو کلمے کا تعلق ہے, کوئی مر جائے, لیکن خوشیوں کے ساتھ نبی کے دین اور کلمے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں میں گزارش کروں گا آئیے حضور کی شریعت کی طرف. ساری راحتیں, ساری عظمتیں اور برکتیں تاجدار کائنات کی شریعت کی پیروی میں. آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, حضور کے جوان صحابی ہیں, ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھی. شادی کی پہلی رات انہوں نے ٹائم ٹیبل ایسا بنایا کہ ہر نماز حضور کے پیچھے پڑھی, عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے, دلہن کو چھوڑا گھر میں اور عشاء حضور کے پیچھے پڑھی. حضور کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد جب مسائل پہ گفتگو ہوتی تو بات بعض دفعہ لمبی ہو جاتی, تو وہ دولہا بیٹھا ہے حضور کی مجلس میں اور اسے یاد ہی نہیں رہا کہ آج میری سہاگ رات, جس کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو اسے کب یاد رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, اور کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا. اے تاجدار مدینہ, جو آپ کے تلووں کا حسن دیکھ لیں وہ حسینوں کے چہرے دیکھنا بھول جاتے ہیں, اور وہ جوان تو حضور کے چہرے کی زیارت کر رہا. شادی نہیں کہ میری شادی کی آج سہاگ رات. وقت بڑھتا چلا گیا, آدھی رات سے اوپر وقت چلا گیا. امام الانبیاء نے اس کی طرف دیکھا, دعا فرمائی, حضور نے فرمایا آج تیری سہاگ رات ہے, جاؤ دلہن منتظر ہوگی. وہ دلہن کے کمرے میں پہنچا, اب اس کی چارپائی پہ قدم رکھا اس نے, اب قریب تھا کہ دونوں جوان جذبے آپس میں ہم کلام ہوتے. اس کا ہاتھ گیا گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹائے اور اپنی شریک زندگی سے کوئی بات کرے. ادھر جب ہاتھ گیا نا گھونگھٹ کی طرف, ادھر مدینے کی آبادی سے حضرت بلال حبشی کی آواز آ گئی جو اعلان کر رہے تھے مدینے والوں تمہیں حضور یاد فرما رہے ہیں, کیوں جہاد کے لیے حکم آ گیا, اور صبح تم نے اپنے سر حضور کے قدموں پہ قربان کرنے, جہاد کی آیت اتر آئی ہے, اے مدینے والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں. اب وہ جوان سوچے جو کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی نماز چھوڑ دیتے, وہ جوان سوچے
جو ٹچ موبائل پر بیٹھے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بھی جوان ہے، شادی کی پہلی رات، اور ابھی دلہن کے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹایا اس نے. جب حضرت بلال حبشی کی آواز پہنچی اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا، قدم چارپائی سے اتر آئے، جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا، تلوار لٹک رہی تھی، اسے پکڑ کر نہ اٹھا کر باہر نکلنے لگا تو دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی میرے سرتاج، شادی کی پہلی رات، ابھی تو نے میرے چہرے سے نقاب بھی نہیں الٹا، ابھی محبت بری بات نہیں کی، تو میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا؟ جوان نے جھٹکا دیا اور دامن چھوڑا کر کہا نادان مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے، اگر تیرے سر کا سائیں میں ہوں تو محمد عربی میرے سر کے سائیں ہیں، اگر تیرا سر تاج میں ہوں تو مدینے والا میرے سر کا تاج. جوان لڑکی بہانے تراشنے لگی کہ جہاد تو صبح ہوگا، آپ صبح چلے جانا، ابھی وقت رات تو گزار لیں. اس نے کہا نادان تو شادی کی رات دیکھ رہی ہے، مجھے حضور کا بلاوا آ چکا ہے، مجھے تاجدار کائنات کے منادی کی آواز آ چکی ہے، یہ تو ایک رات ہے، ہزاروں راتیں بھی ہوں تو تاجدار کائنات کی آواز پر قربان. وہ گیا حضور کی بارگاہ میں، ابھی دلہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، وہیں سے سیدھا میدان جنگ میں پہنچ گئے. جب جنگ کا تنور گرم ہوا اس نے کئی کافر فنار کیے اور خود سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا. ایک نیزہ جب سینے سے پار کیا نا کسی کافر نے تو وہ جوان گھوڑے سے گر گیا. امام الانبیاء کے غلاموں اصحاب رسول کہتے ہیں کہ ہم قریب گئے کہ اس کو پانی پلا دیں یا جوان اگر بھوک ہے تو منہ میں کھجور رکھ دیں. اس نے کہا نہیں حضور کے غلاموں میرا آخری وقت آ چکا ہے، مجھے نہ پانی کی طلب نہ کھجوروں کی حاجت، جس یار کے لیے سہاگ رات لٹائی ہیں اگر ممکن ہو تو میرے حضور کے قدموں تک لے جاؤ کہ میں آقا کے قدموں پہ جان دینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام نے اسے سہارا دیا، اٹھا کر حضور تک پہنچانا چاہتے تھے. اب سننا حضور کی لجپالیاں کیا ہیں. امام الانبیاء نے آواز دی میرے صحابیوں اسے وہیں چھوڑ دو، اور اس کی آقا اس کا آخری وقت یہ قدموں میں جان دینا چاہتا ہے. آقا نے فرمایا وہیں چھوڑ دو. کیوں؟ میں دنیا کے اپنے غلاموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے مشن کے لیے اور دین کے لیے سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں پھر مجھے ملنے وہ نہیں آتے، انہیں ملنے میں آتا ہوں. امام الانبیاء دوڑے اس جوان کی طرف اور وہاں پہنچتے ہی حضور نے اس کا سر اپنی جھولی میں رکھ لی. اس کا مقدر دیکھیے، ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالی اور اس کی روح پرواز کر گئی. اصحاب رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تاجدار کائنات کے رخ انور پر یہ دو منظر کبھی نہیں دیکھے تھے کہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی. ہونٹ مسکرا رہے ہیں اور آنکھیں حضور کی رو رہی. ہم حیران ہوئے، عرض کی آقا یہ کیا منظر ہے چہرہ اقدس پر؟ امام الانبیاء نے فرمایا تم نے ٹھیک دیکھا ہے، رونا اس لیے آیا کہ بہت پیارا جوان تھا جلدی چلا گیا، اور ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے اس غلام نے گاٹے کا سودا نہیں کیا، اس نے ایک دنیا کی دلہن قربان کی ہے. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں جنت کی 70 حوریں اس کی بیوی بن کر میدان میں اتر آئی ہیں جو اس کی روح کا استقبال کرنے آئی. تاجدار کائنات بتانا چاہتے ہیں کہ جو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ وفا کرتے ہیں، جو تاجدار کائنات کے وفادار غلام ہیں، امام الانبیاء کے غلاموں، ان کی خیرات آج بھی مدینہ سے آتی ہے. اب دیکھیں یہ چاہتے تو یہاں کوئی ناچنے والی بلا لیتے، یہ چاہتے تو یہاں ڈیک لگتے اور گانے چلتے. ہار آنے والا شخص اپنی لعنتیں الگ کماتا اور جتنی سب کو ملتی وہ اکٹھی ان پر ڈالی جاتی. یہ کیسی اچھی شادی ہے کہ یہاں بیٹھنے والے اٹھیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم خدا کی رحمتیں لوٹ کے اٹھیں گے، خدا کی برکتیں لے کے اٹھیں گے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنی شادیوں کے رسم و رواج بدلو، چونکہ شادی حضور کی سنت، اس سنت کو ایسے طریقوں سے ادا کرو کہ تمہاری خوشیوں میں امام الانبیاء بھی شریک ہو جائیں. اور حضور کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے غلاموں کو خبر دو کہ جو ہم سے نبھائے گا ہم اس سے نبھائیں گے، جو ہم سے وفا کرے گا ہم اس سے وفا کریں گے. آقا نے فرمایا جو ہماری خوشیوں میں شریک ہوگا ہم اس کی خوشی میں شریک ہوں گے، جو ہمیں راضی رکھے گا ہم اس کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، اور جو ہمیں ناراض کرے گا ہم اس سے ناراض ہوں گے. اس لیے یہ خوش بختی کی سب سے بڑی علامت
دیکھیں نا، انسان کی حضور کے ساتھ محبت کا پتہ انہی موقعوں پہ چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے حضور کے ساتھ. تو اگر شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، بندہ امتی خوش ہو رہا ہو اور پیغمبر ناراض ہو رہے ہو، اس سے بڑھ کر اس کی بدبختی کا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں، بس آخری حدیث سن لیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سورج 1.25 میل پہ آ جائے گا. آج سورج جو ہے نا، اس کی پشت ہے زمین کی طرف، اور حدیث پاک میں قیامت کو اس کا چہرہ ہوگا زمین کی طرف، اور آج لاکھوں میل دور ہے، اس دن صرف 1.25 میل پہ آ جائے گا. تو کیا حشر ہو رہا ہوگا؟ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت آواز دے گا. اب حدیث کے لفظ ہیں، اینا عبادی الذین کانوا ینزہون انفسہم واسماءہم ان اللہ مزامیر الشیطان. ساری دنیا اکٹھی ہے، اللہ آواز دے رہا ہے، او دنیا میں اپنے کانوں کو گانوں سے بچانے والوں تم کہاں ہو؟ ڈول ڈمکوں راگ بانجوں سے بچنے والوں تم کہاں ہو؟ اللہ آواز دے رہا ہے. کون بولے گا؟ وہی جو بچتے رہے ہوں گے، کیونکہ باقی سب کو لگامیں چڑھ چکی ہوں گی، سب کے منہوں پر مور لگ چکی ہوگی. اللہ رب العزت آواز دے گا، او گانوں سے بچنے والوں تم کہاں ہو؟ راگ بازوں سے بچنے والوں تم کہاں ہو؟ تو جو بچے ہوں گے وہ عرض کریں گے مولا ہم حاضر ہیں، کیا حکم ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائے گا حکم نہیں، آج خوشخبری ہے تمہارے لیے. مولا کیا خوشخبری ہے؟ اللہ رب العزت فرشتوں کو آرڈر دے گا، ادخلوہم فی ریاض المسک، کہ جو دنیا میں گانوں اور ڈھول ڈھمکوں سے بچتے رہے، فرشتوں ایسا کرو آج میدان قیامت ہی میں سے انہیں اپنے نوری پروں پہ اٹھا لو اور انہیں جنت کے مشک و عنبر کے باغوں میں اتار دو. اور اسمعوہم حمدی و ثنائی، جنہوں نے گانے نہیں سنے تھے طوائفوں کے، آج اپنی نوری زبانوں کے ساتھ میری حمد اور میری ثنا انہیں سناؤ. تو فرشتے پھر جب حمد سنائیں گے نا اللہ رب العزت کی، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس حمد میں اتنی لذت ہوگی کہ جنتی 500 سال کے لیے اسی لذت میں کھو جائیں گے. تو یہ خوش بختی کی معراج ہوتی ہے انسان کی کہ خوشیوں میں اپنے آقا کو بھی شریک کر لے، اللہ کی رحمتوں کو شریک کر لے. تو میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں اس پورے خاندان کو کہ بارات سادگی کے ساتھ آئی ہے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے اللہ اور اس کے محبوب کی تعلیمات کو سنا. میں اپنے محترم بھائی حضرت علامہ قاری راسب خان صاحب کا شکر گزار ہوں، حضرت علامہ صاحبزادہ اسامہ صاحب کا، جنہوں نے محبت سے نوازا. اللہ رب العزت اس خاندان پر، بالخصوص اس جوڑے پر اپنی غیر فانی برکت نازل فرمائے اور انہیں دارین کی نعمتوں، عظمتوں، سعادتوں اور رحمتوں سے نوازے. وما علیہ